بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان نے بھی متنازع بلدیاتی بل کے خلاف احتجاج کیا۔ نوبت لاٹھی چارج، آنسو گیس تک آن پہنچی۔ درجنوں کارکنان اس وقت گرفتار ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس سے پہلے جماعت اسلامی کراچی 26 دن سے اسی بل کے خلاف دھرنا دیے ہوئے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی احتجاج کر رہی ہے، لیکن اس بل کے حوالے سے کوئی بھی پیش رفت ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اس موضوع پر ہوگی بات، ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا عمران خان صاحب کے دورہ چین کا، اور مشیر احتساب کے طور پر نئی تعیناتی وزیر اعظم پاکستان نے کی ہیں، وہ ہے سابق ڈی جی نیب بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کو مشیر احتساب بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے آج بھارت کا یوم جمہوریہ پوری دنیا میں کشمیری یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں، اس کا ہوگا ذکر۔ لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ آج خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم وفات ہے۔ ان کی خدمات پر، ان کی شخصیت سے بات شروع کرتے ہیں، پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم اوریہ صاحب۔ اوریہ صاحب، آج خلیفہ اول کا دن ہے اور اس حوالے سے جو ہے آج ہم پروگرام بھی اسی سے شروع کریں گے، اس کے بعد سیاسی موضوعات کے اوپر آئیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو اقبال نے ایک جگہ باندھا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے پوری دنیا میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، صرف ایک شخص ہے، وہ اے ابو بکر، جس کا بدلہ قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی دے سکتے ہیں جتنے ان کے احسانات ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں، من شب صدیق را دیدم بخواب، میں نے ایک رات صدیق اکبر کو خوابوں میں دیکھا، گلز خاک راہ او چیدم بخواب، اور میں ان کے راستے کے اندر جو بکھرے ہوئے ریگ تھے، اس کو پھولوں کی تشبیہ دی ہے، ان کو میں چن رہا تھا۔ امن الناس بر مولائے ما، یہ وہ حدیث ہے کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ میرے آقا، میرے مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے قریب تھے، ان پہ احسانات آپ کے تھے۔ کلیم اول سینائے ما، آپ نے ان کو، سینا کہتے ہیں طور کا، وہ جو جیسے کہتے ہیں جہاں اس کو طور پہ گئے تھے، سینا کا پہاڑ جو تھا، تو کہتے ہیں میرا کلیم جو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جو شخص کیا تھا وہ یہی تھے، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غارو بدر و قبر کی، یعنی وہ جس قرآن پاک میں حضرت صدیق اکبر کو ثانی اثنین کہا گیا ہے، دو میں سے ایک، اور وہ یقول لصاحبہ لا تحزن اللہ معنا، ایک دوسرے کو تسلی دے رہا تھا کہ دیکھو ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، معانا یعنی ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور صدیق اکبر کے ساتھ بھی۔ پھر دنیا میں بڑے بڑے مورخ ہیں، ہر چیز ہیں، لیکن ایک بات ٹائم بھی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ کہتا ہے کنسالیڈیٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح کے معاملات اس زمانے میں پیش آئے ہیں، مسلمہ کذاب کا معاملہ ہے، منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ہے، کیا کیا کچھ، آپ نے اس پوری کی پوری اس کو اسٹیبلش کیا دعوت کو، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت کا حق ادا کر دیا۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر جو تھے، ان کے زمانے میں ہی اسلام جو ہے وہ ایک ایسی سطح پہ پہنچ چکا تھا کہ جس کو پھر دنیا میں تاریخ میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کو پھر جیسے کہ ناقابل تسخیر ہو گیا ہوا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کی جو شروع دن سے قربانی، اور صدیق کا لقب آپ کو دیکھیں کہاں سے ملا، کہ معراج کا واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے بیان کیا، اور وہ جو آیت آئی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات۔ تو مکے کے لوگ جو ہے ان صدیق اکبر کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دوست جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، تو کیا کوئی شخص ایسے جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میرا دوست کہہ رہا ہے تو پھر سچ کہہ رہا ہے۔ تو اس دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صدیق لقب دے دیا تھا۔ اس طرح ایک اور کمال کی جو ان کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ جو ہے اس کو بھی اقبال نے نظم کیا ہے، کہ جیسے کہ جنگ تبوک کے زمانے میں بہت سارے مواخات، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصول کر رہے تھے چندے کے طور پہ، مدد کے طور پہ، تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ میں اس دفعہ جو ہے حضرت صدیق اکبر سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس مال بہت ہے، تو آدھا مال وہ لے آئے اور آدھا گھر رکھا۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار تھا کہ ابوبکر صدیق آئے گا تو کیا ہوگا۔
جب وہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا صدیق کیا لے کے آئے ہو؟ کہا جو کچھ گھر میں تھا وہ لے آیا ہوں. اور پھر آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا گھر والوں نے کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑا. اور اقبال نے وہاں کہا تھا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بے شک. چلیں جی، اللہ تعالیٰ جو ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. لیکن بڑھتے ہیں اب سیاسی موضوعات کی جانب. اور اس صاحب، آج کراچی کے اندر ایک نیا میدان لگا اور آج MQM پاکستان اسی بلدیاتی بل کے خلاف میدان میں نکلی، جس کے اوپر جماعت اسلامی 26-27 روز سے دھرنا دیے ہوئے ہے. اب یہ جو بلدیاتی بل کے حوالے سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں، خود تحریک انصاف بھی اس کے خلاف ہے، MQM بھی اس کے خلاف ہے، اور ساتھ ہی جماعت اسلامی بھی دھرنا دیے ہوئے بیٹھی ہے. لیکن سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک 26 دن سے پرامن دھرنا جو ہے وہ جاری ہے اور وہ اپنی آواز پہنچا رہے ہیں جس انداز میں، اور آج یہ دھرنا نکلتا ہے، اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے، میڈیا کی زینت بنتا ہے، 2-3 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور MQM بھی اس میدان کے اندر اپنے جو ہے وہ حاضری لگا دیتی ہے. اور اسی پر جو ہے وہ اپڈیٹ لیتے ہیں. ہمارے پاس بیورو چیف کراچی خانزادہ صاحب موجود ہیں، اور انہوں نے اس کو دیکھا بھی ہے. اور MQM کی جو پاکستان کی سیاست ہے، اور اس وقت جماعت اسلامی ایک طرف ہے، خود تحریک انصاف بھی جو ہے اس بل کے خلاف میدان کے اندر ہے، تو یہ ان تمام جماعتوں کی کوششیں برابر ثابت کیوں نہیں ہو رہی خانزادہ صاحب؟ بھئی دیکھیں عثمان صاحب، اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ یہ ایک تو جو بلدیاتی ترمیمی قانون ہے، یہ اصل میں قانون نہیں ہے، یہ بلدیاتی قانون میں ترمیم ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ جو ترمیم ہے یہ تمام جمہوری روایت کو، رواج کو، اصول کو، طریقے کو پامال کر کے اور اسے نظر انداز کر کے کی گئی ہے. ہمیں سندھ اسمبلی کے کئی اراکین نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ترمیم ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایجنڈا سرو کیا جاتا ہے، اراکین سے اعتراض طلب کیے جاتے ہیں، حزب اختلاف سے بات کی جاتی ہے، اور جس سے مشاورت ہوتی ہے اس سے مشاورت کی جاتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے صرف عددی اکثریت کی بنیاد پر یہ بل ٹیبل کیا اچانک، اور صرف 6 منٹ کے اندر اس کو پاس کروا لیا عددی اکثریت کی بنیاد پر. اس بل کی خلاف متحدہ قومی مومنٹ بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، GDA بھی ہے، اور وہ جو جن کے جو معدود چند یعنی جس MMA کے جو رکن ہیں، ایک رکن ہے عبدالرشید، وہ بھی ہیں، اور TLP کے رکن بھی ہیں. یہ سب جو سندھ میں اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ سب اس بل کے خلاف ہیں. اچھا خانزادہ صاحب، اگر مرکز کے اندر پاکستان تحریک انصاف عددی اکثریت کی بل بوتے پر بل منظور کرا لیتی ہے، اگر پیپلز پارٹی نے اگر کرا لیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ سر دیکھیے، بات برائی کی نہیں ہے، بات تو پھر وہ جمہوریت کے ابو جان اور امی جان تو نہ بنے. دیکھیے، جب تحریک انصاف عددی اکثریت کی بنیاد پر ایسا کوئی کام کرتی ہے تو جو حزب مخالف کی، اور یہ صاحب میری بات سنیں نا، جب تحریک انصاف نے عددی اکثریت کی بنیاد پر یہ کیا تو بتائیے کس نے اچھا کہا؟ جب یہی تو وہ معاملہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے خانزادہ صاحب دیکھیں، خانزادہ ایک منٹ دیکھیں، ہم بحث کو ایک طرف لے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس بل کے اندر ہے کیا، کیونکہ عددی اکثریت پر تو امریکہ میں بھی ہوتا ہے، عددی اکثریت پہ ہی برطانیہ میں، فرانس میں، سب جگہ ایک ووٹ کے اوپر ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ٹرمپ جو اس نے بل پاس کیا تھا ایک ووٹ کے اوپر کیا تھا سینٹ کے اندر. بالکل سن لیں نا، آپ کی بات ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بل بنیادی طور پر بل غلط ہے، بل بنیادی طور پر جس پہ اعتراض ہے ان لوگوں کا وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر شہری آزادیوں کو سلب کرنے والا بل ہے، شہری اختیار کو سلب کرنے والا بل ہے. یہ ہے عدم جمہوریت، یہ ہے وہ بل کا معاملہ. جی اگر اور یہ صاحب اگر میری پوری بات آپ سنتے تو میں یہی آ رہا تھا کہ یہ اچانک اور عددی اکثریت کی بنیاد پر جو بل یا جو اس میں بل نہیں ہے، جو ترمیم منظور کرائی گئی ہے، اس ترمیم میں کیا ہے، جو کراچی کا جو میئر ہوگا یا سندھ میں بلدیاتی اداروں کے جو چیئرمین اور جو یونین کونسل کے چیئرمین ہوں گے وہ بے اختیار ہوں گے، وہ کاسا لیس ہوں گے، وہ پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے ہرکاروں کے سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہوگی. وہ میئر کراچی ہو، وہ حیدرآباد کا میئر ہو، وہ لاڑکانہ کا میئر ہو، وہ میر پور خاص کا میئر ہو، وہ سندھ کے گاؤں دیہات قصبے کسی بھی بلدیاتی ادارے کا سربراہ ہو، اس کے پاس اختیار کچھ نہیں ہوگا.
جب اختیار کچھ نہیں ہوگا تو ایسے بلدیاتی قانون کو کوئی کیا کرے گا، ایسے صحیح۔ بلدیاتی ترمیم کو کوئی کیا کرے گا؟ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جی خاندان صاحب، جی خاندان صاحب ایک بات اور بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے لاٹھی چارج تو کر لیا، اب بلاول لے کے جلسہ چل رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، ایک فیشن شروع ہو گیا، اور اب علی زیدی جو ہیں وہ لاڑکانہ سے آ رہے ہیں کراچی کی طرف، ٹھیک؟ اب یہ جو گتھم گتھا شروع ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کراچی میدان جنگ بنے گا، اسلام آباد میدان جنگ بنے گا، یا رستے میں کوئی میدان جنگ بنے گا؟ دیکھیں جی، سیاسی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے دیہی، شہری اور وفاقی علاقے سب میدان جنگ بننے جا رہے ہیں، کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے حزب مخالف، اپنی مخالف جماعتوں کا خیال نہیں کیا، تو وفاقی حکومت سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بلاول صاحب کی ریلی کا خیال کریں گے؟ اور سندھ حکومت سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ علی زیدی کی ریلی کا خیال کریں گے؟ صاحب، جو سیاسی افہام و تفہیم ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم میرا خیال کرو گے، میں تمہارا خیال کروں گا، اور ملک اور قوم اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کسی ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ اچھا خانزادہ صاحب، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ابھی خبر چل رہی تھی کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ باتوں پر پیش رفت ہوئی ہے اس ترمیم کے حوالے سے، اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے وہ تو 4 ہفتے سے جاری ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء بھی آئے، مذاکرات ہوئے بھی، تعطل کا بھی شکار ہوئے، ایک وزیر آ کے مذاکرات کرتے ہیں، دوسرے وزیر اشتعال انگیز بیان دے کے اس مذاکرات کو سبوتائش کر دیتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کے اندر کا جھگڑا بھی نظر آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے اندر جو مختلف گروپنگ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو دی جانے والی جو یقین دہانیاں ہیں وہ حزب اختلاف کو دی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور حزب اختلاف کی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے یہ جو بلدیاتی آرڈیننس ہے، اس میں جو ترمیم کی گئی ہے، اس ترمیم کو جمہوری انداز میں دیکھا جانا چاہیے۔ یعنی یہ بات ٹھیک ہے، اگر کراچی کا میئر با اختیار ہوگا تو لوگ اس سے سوال کر سکیں گے، لاڑکانہ کا، حیدرآباد کا، سکھر کا میئر اگر با اختیار ہوگا تو لوگ اس سے سوال کر سکیں گے، اور یہ کوئی بھی جو وفاقی یعنی جمہوری ہمارا نظام جو ہے، کبھی بھی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ حکومت مسلم لیگ کی ہو یا حکومت پیپلز پارٹی کی ہو یا آپ تحریک انصاف کی ہے، بلدیاتی الیکشن خوش دلی سے کسی نے قبول نہیں کی ہیں۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ بلدیاتی الیکشن جب بھی ہوئے ہیں، باوردی حکمرانوں نے بلدیاتی الیکشن کرائے ہیں اور انہیں امپاور کیا ہے۔ بہت شکریہ خانزادہ صاحب، بڑی تفصیل سے آپ آگاہ کر رہے تھے ہمیں، اور یہ سب یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔